السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 220، سورۃ یونس۔ آیات ہیں 98 سے لے کر 106 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اس سورت کا نام یونس رکھا گیا ہے۔ اس آیت میں قوم یونس کا ذکر ہے علیہ السلام۔ تو سنیے، کیوں نہیں کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا نفع بخش ہوا ہو؟ کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی سوائے قوم یونس کے۔ جب یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ایمان لائے تو ہم نے ٹال دیا ان سے دنیاوی میں یا دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب، اور پھر ہم نے انہیں موقع دیا ایک خاص وقت تک رہنے کا، فائدہ اٹھانے کا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی بستیاں اس کے پہلے جو ہلاک ہوئی ہیں، تو عین وقت پر عذاب لانا کسی کو بھی فائدہ نہیں دیا۔ اب رہا کہ قوم یونس، چونکہ یونس علیہ السلام نے انہیں اطلاع دی کہ اب عذاب آئے گا، مگر اللہ کا حکم آنے سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو جب عذاب کے آثار نظر آئے تو قوم یونس سب باہر آئے اور توبہ استغفار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ تو یہ خصوصیت ہے قوم یونس کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، حکمت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ باقی گزشتہ صفحات سے عین وقت پر دردناک عذاب دیکھ کر کوئی توبہ کرے، ایمان لائے تو قبول نہیں ہوتا، لیکن یہ قوم یونس کا معاملہ دوسرا ہے۔ اب رہا سوال ایمان لانے کا، تو اللہ کی مشیت پر ہے کہ ساری زمین والے بھی ایمان لا سکتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ خطاب ہے رسول سے، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لاتے، مگر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہے اور ہر ایک کے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے۔ اب رہا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کر رہے تھے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے زبردستی کسی کو، یعنی لوگوں کو زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان لائیں۔ اب رہا سوال کہ جو ایمان لاتا ہے وہ بھی اللہ کے مشیت سے، اور اسے اللہ توفیق دیتے ہیں۔ آپ کا کام صرف کیا؟ دعوت دینا ہے۔ تو سنیے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کوئی بھی نفس جب ایمان لاتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اس کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ لیکن یہ کہ اللہ کے ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کہ دلائل، براہین، کتابیں، انبیاء، ہدایات آنے کے باوجود جو ہر دھرم اور ضدی ہوتا ہے اسے توفیق نہیں دیتے، اور جو اپنی اصلاح چاہتا ہے تو گویا کہ ایمان لانا اللہ کے حکم سے، تو ظاہر ہے کہ ایمان نہ لانا وہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ تو جو ایمان نہیں لاتے تو گندگی کو ایسے بے عقل لوگوں پر اللہ ڈال دیتے ہیں، اور جو
کوشش کرتا ہے اسے توفیق دیتے ہیں۔ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے رسول جو مجرم ہیں، انکار کر رہے ہیں، کہ دیکھو، غور کرو آسمان و زمین میں کیا ہے، تو نشانیاں نظر آئیں گی۔ لیکن ہے کہ ایسی قوم کو جو یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو یہ نشانیاں اور نذر یعنی ڈراوے دھمکاوے کچھ بھی کام نہیں آتے۔ تو وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ نشانیاں، یہ ڈراوے، یہ دھمکیاں، یہ آیات کام نہیں آتے، تو کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو سنیے، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں جو پہلے قومیں گزری، پہلے لوگ گزرے ان سے، ان کا مثل ایام الذین خلو، یعنی کیا وہی تاریخ ان پر دہرائی جائے، مطلب ہے کہ ان کی گرفت ہوئی، ان پر عذاب آیا، تو کیا یہ ایسا چاہتے ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ تم پر عذاب کب آتا ہے، تم پر گرفت کب آتی ہے۔ چونکہ اس کے پہلی امتوں نے یہی کیا، رسول اور کتاب آنے کے بعد بھی اپنی ہی شرک پر جمے رہے، تو ان پر عذاب آیا۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو ٹھیک ہے، انتظار کرو، اور ایسے وقت میں جب تم پر عذاب آئے گا تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں نجات دیتے ہیں، اور جو ان پر ایمان لائے۔ تو سنیے، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ پھر ہم ہمارے رسولوں کو اور جو ایمان لائے ان کو نجات دیتے ہیں، مطلب ہے کہ تمہیں ہلاک کریں گے اے مجرموں، اور یہ جو رسول آپ کے پاس آیا ہے ہم اسے اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیں۔ اب کہہ دیجئے لوگوں سے، یعنی قل، اے رسول لوگوں سے کہیے، قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اے رسول آپ کہیے لوگوں سے کہ اگر تم شک میں ہو، تردد میں ہو، من دینی جو میں لے کر آیا ہوں میرا دین، تو پھر سنیے، فلا اعبد الذین تعبدون، میں جو ہے تم جن کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں۔ میں تو اسی ذات کی عبادت کروں گا جو تمہاری جان نکالتا ہے۔ مطلب جس طریقے سے اس کے پہلے ہی کہا گیا کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ، لہذا تم یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو صرف اور صرف اس کی، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں مؤمنین میں سے ہو جاؤں۔ اور مزید، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اپنا چہرہ قائم رکھو، قائم کرو یکسو ہو کر دین کے لیے۔ حنیفہ صفت وجہک، یعنی اپنا چہرہ خالص کر کے دین کے لیے۔ تو جیسے کہ حنیفہ صفت ابراہیم علیہ السلام کی، دین کی نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خالص یکسو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی خالص ہو کر اپنا چہرہ عبادت جو ہے اللہ کی کریں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ نبی جو ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن آپ کے ذریعے سے امت کو کہا جا رہا ہے۔ اور مزید، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن
فعلت فإنك إذا من الظالمين، اور مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا ایسوں کو، یعنی باطل معبودوں کو، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے فائدہ اور نہ کچھ نقصان کر سکتے۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یقین مانیے کہ آپ کس میں سے ہوں گے؟ غالبین میں سے۔ اب یہ بھی ظاہر ہے کہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ عوام سے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ طریقہ قرآن کا اور یہ جو ہے اسلوب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رکھے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ حکمت اور علم کی بنیاد پر ہے۔ تو بعض جگہوں پر تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سلف صالحین نے ہر آیت کی وضاحت کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ایسے کچھ آیات جو توضیح چاہتی ہیں تو ہم ان کی تحقیق سے مدد حاصل کریں، اور یہ کہ احادیث میں بھی شرح کی گئی ہے، اسی احادیث کی روشنی میں ہی وہ سلف صالحین ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔